جب بھی چاہے ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پر کئی چہرے۔ یہ میں لاہور سے اسلام آباد 12 دسمبر کو آ رہا تھا، 11 سے 5 بجے تک کے درمیان جو خیالات آتے رہے ان کو میں نے لکھا۔ بے وفا، مکار، دھوکے باز، لعنتی کردار، دغا باز، تم صرف باتیں بتانا جانتے ہو، تم صرف باتیں بنانا جانتے ہو۔ نیک بات بنے پھرتا ہے، نماز پڑھتا ہوگا تو اپنے لیے نہ، تم جو نیکی کے کام کرتے پھرتے ہو اپنی بخشش کے لیے۔ ڈرا ہوگا آگ سے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے مبادہ جیسے لوگوں کو بسم کر دیتی ہے، راہ کا ڈھیر بننے سے ڈرتے ہو اور سکون جنت چاہیے تمہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ہاں تم کہو گے، کہو قرآن پڑھتے ہو، خوش لانے سے کتنا عمل کرتے ہو اس پہ، اپنی زندگی کو اس میں کتنا ڈالا ہے، کتنی عبادت کرتے ہو۔ تصوف کی گہرائیوں کو پانا چاہتا ہے دل کی دنیا، بلا پڑھنے سے کیا ہوگا۔ وہ میری بات سنو، مگر وہ اس کی بات ہی نہیں سن رہا تھا، وہ غصے سے لال اور لال ہوتا جا رہا تھا اور ادھر اندھیرے میں ملال ہی ملال ہوا جا رہا تھا۔ میں ان دونوں کی لڑائی میں پس رہا تھا، دل بینا اور وہ گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ دل بینا کا پلڑا بہت ہی بھاری ہوتا جا رہا تھا اور وہ وہی پرانا پاپی اپدیشک اقبال کے شعر کی طرح، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسلمان کہلائے پھر رہا ہے، گیٹ اپ کو تبدیل کر کے فراڈیا، پردہ سکرین پر نئی جہد سے آئے گا اور سکرین کے پردے پر ایک نئے انداز سے جلوہ گر ہوا۔ وہ دل بینا کے سامنے بے بس تھا۔ ارے عبادت گزار، تم جس مکاری اور عیاری سے یہ ناٹک کھیل رہے ہو بس تم پہ ختم ہے، قسم سے ڈرامہ باز ہو۔ زاہد و عابد بنا پھرتا ہے، خود سے خود چھپے پھرتا ہے، اب داڑھی بڑھانے اور بڑھانے کا شوق اس پر سوار ہے، نقب زب نہیں کرتا ہے، جو دل میں آیا کہہ دیا، سر چہرہ تو چھپا لیے۔ جا رہا تھا توقع غلامی پہننے کے لیے، عشق حقیقی کے لیے آسی کہیں کا گناہ گار، ابھی شیشے کا عکس ہی دیکھا تو سمجھ رہا ہے بہت مل گیا، بات کرو تو کاٹنے کو دوڑتا ہے شیطان کہیں کا۔ تم سے بڑا شیطان کوئی اور ہوگا، اپنا بھیانک چہرہ چھپا رہا ہے، کالے منہ اور کالی زبان، شیطان کوستا رہتا ہے، شیطان کو کوستا رہتا ہے، ذرا اپنے بھی گریبان میں جھانکو شیطان کہیں کا۔ وہ یہ باتیں سن کر کبھی تو محظوظ ہو رہا تھا اور کبھی شرم سے سر جھکا کر لمبی سوچوں میں پڑا ہوا معلوم ہوتا تھا، مگر اب تو حد سے تجاوز کر رہا تھا۔ وہ اسے اتنی ذلت سے نواز رہا تھا، اسے پستی کے گوشوں میں لیے جا رہا تھا۔ اب تو اس دیوانے کا برا حال ہو گیا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے کش کر دے، مگر اس بیچارے نے کیا کرنا تھا۔ گناہوں کی گرمی اور غبار، تپے ہجراں، ارک ریزی، ارکے نفعال، ملے جلے پانی کی بوند سے بننے والے کی جبین جھکی ہوئی تھی، بوندیں اس کے ماتھے سے ٹپکنے کے لیے بے تاب تھی۔ وہ کس کو دوش دے؟ اور پھر کچھ آنسو ڈراپلیٹس اس کی آنکھوں کے کناروں سے باہر امڑنے کے لیے تیار ہی تھے کہ دل بینا می برسانا شروع کر دیا۔ بس کرو یہ رونا دھونا، مگر مچ کے آنسو بہانے لگے ہو، تصویر مت بہاؤ۔ اور وہ مسافر اپنی منزل کے لیے بے چین گھبرا اٹھا جب اس کی جیب میں پڑا ہوا موبائل بج اٹھا۔ بیگم کا فون تھا۔ بدحواسی میں وہ اپنے کپڑوں میں موبائل کو تلاش کرنے لگا۔ زلزلہ آیا ہے، اسلام آباد میں ایک مانوس سی صدا سنائی دی، بس کہنے والے کو کہیں کہ روک لے یا آہستہ بس کو چلائے۔ سب لوگ ٹھیک ہیں، ڈرائیور نے تو جہاں بس روک دی وہاں سے ہی رکنی تھی۔
اے جذبائے دل گھر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کی طرف دو گام چلوں تو سامنے منزل آ جائے۔ وہ گنگنانے لگا ٹینشن کو چھپانے کے لیے، وہ گنگنانے لگا تھا۔ دل بینا اب بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ بیرا شریف پر بس رکی، وہ سائڈ پہ جھانک رہا تھا، مدھم روشنیاں تھیں، شیشہ بھی دھندلکا سا ہوا تھا۔ اس نے شیشے کو صاف کرنا چاہا مگر لگتا ہے باہر دھند ہے، اور شیشہ بھی باہر سے دھندلا اسی وجہ سے ہی ہوگا۔ اس نے کسی زلزلے کے بارے میں کسی کو نہیں کہا، سب کو تو پتا ہوگا اتنے زیادہ آگے ہیں، کوئی تو بچوں کے لیے پریشان ہوا ہوگا، کسی کی بیگم نے اٹھایا ہوگا، کئی عزیزوں کا عرب پھر سے پریشان ہوں گے، کئی سو رہے ہوں گے اور نیند اڑ گئی ہوگی، کئی مطمئن قلوب نیند میں بھی ذکر الہی کر رہے ہوں گے، اور اس جیسے کئی جاگتے ہوئے بھی اس سے محروم ہوں گے۔ وہ تیز تیز بس سے اترنا چاہتا تھا، ایک گھٹن محسوس ہو رہی تھی اس کو، گلا خشک ہو رہا تھا، وہ کنٹین میں سے کولڈ ڈرنک پینا چاہتا تھا۔ وہ بس سے جو ہی اترا ایک اور منظر اسے دعوت دے رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں دھندلی روشنیاں اسے بتا رہی تھی کہ کوہر کے سائے چھائے ہوئے ہیں، انجم و مہتاب کو چھپائے ہوئے ہیں، اشجار کرب و جوار میں اس سے نہلائے ہوئے ہیں۔ اس نے سانس اندر باہر کی تو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ بچپن میں دوستوں کے ساتھ یا اکیلے جب وہ سردیوں میں بڑے سٹائل سے سانس باہر نکالتا تو وہ سگریٹ کے مرغولے کی طرح دھواں کی شکل بنا لیتا تھا، مگر آج اس کو سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ نہ وہ رویا اور نہ ہی اس نے آنسو باہر نکالے۔ ندامت کے پسینے کی بوندیں آنکھوں میں مچلتے ہوئے آنسوؤں کے قطرے غائب تھے۔ These droplets become mixed up with air۔ اب تو یہ تھوڑا سا پانی دھند کی نظر ہو گیا، اتنی زیادہ شبنم میں موتی بن گئے، ہوا میں معلق ہو گئے، بکھر گئے، ہواؤں میں سے ہانسے بھی اور آہیں بھی۔ کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ ہنسا تھا یا رویا، مگر دل بینا، اس نے عاجزی کے ساتھ دل بینا کی طرف دیکھا جو اس کی سائیڈ والے شیشے کو صاف کر رہا تھا، مگر وہ پھر ویسا کہ اس کو ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ وہ دھند میں سے راستہ بناتا وہ کافی کے لیے دوڑ پڑا۔ لگتا ہے تم پہ کچھ اثر نہیں ہوا، وہ جانے والے رے، ٹھہرو ذرا رک جاؤ، وہ جانے والے رے، ٹھہرو ذرا رک جاؤ۔ دل بینا آوازیں دینے لگا۔ اس نے دھند میں سے واضح دیکھ لیا تھا، مگر دل بینا انگلی کے اشارے سے اسے اس کے دل کی طرف پوائنٹ کر رہا تھا، مگر دھند نے اس کو غائب کر دیا تھا۔ اس کا پورا جسم، جان اور دل دھند سے متاثر ہوتے وہ واپس آ کے گاڑی میں سو گیا، مگر روح دل بینا کے ساتھ لطیف بلندیوں پہ، عروج پہ۔ تحریر ڈاکٹر محمد امداد آسی۔ دل بینا کے موضوع پہ میں لکھتا رہتا ہوں۔ دل بینا سے مراد ہے کہ آپ کے دل کی آنکھ۔ اقبال نے کہا ہوا ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔